اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے یہ کوئی ڈھکی چھکی بات نہیں ہے. خاص طور سے مسلمانوں پر ایک نازک وقت آیا ہے. آزادی کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. مختلف ملی تنظیمیں اس حوالے سے کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان حالات سے ملت کو اور ملک کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہے. انہی میں سے ایک جماعت اسلامی ہند ہے جس نے حال ہی میں ایک کوشچنر، ایک سوال نامہ تیار کیا ہے جس میں ملک کے خاص طور سے مسلمانوں کے اہل علم، دانشوروں اور عام لوگوں سے رائے پوچھی گئی ہے کہ وہ ان حالات سے کس طرح سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں. ان کے مشورے طلب کیے گئے ہیں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جماعت اسلامی ہند کی ملی امور کمیٹی کے چیئرمین جناب ملک محتشم خان صاحب. محتشم خان صاحب، سالار کے اس پروگرام کا آپ کا استقبال ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ سوال نامہ جو تیار کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ. ہمارے ملک میں جو مسائل ہیں، ملک کے تمام باشندوں کے بھی مسائل ہیں اور امت مسلمہ ہند کے بھی مسائل ہیں. جب تک ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے، امت مسلمہ ہند کے مسائل بھی حل نہیں ہو سکتے ہیں. ہم ملک کے مسائل پر بھی بات کرتے ہیں اور امت مسلمہ کے اسپیسیفک چیزوں کو بھی سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جماعت اسلامی ہند کا یہ جو شعبہ ہے، شعبہ ملی امور، یہ مستقل کام کر رہا ہے. کچھ چیزیں لانگ ٹرم ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں شارٹ ٹرم ہوتی ہیں. تو ان دنوں جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس پر نئی جنریشن کیا سوچتی ہے اور ہم کیسے ریلیونٹ بن سکتے ہیں، یہ جاننا ضروری تھا. تو اب جو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ تعلیم کے، معیشت کے اور روزگار کے، ریزرویشنز کے یہ مسائل تو بہت دنوں سے ہیں، لیکن یہ موب لنچنگ کے، بلڈوزر پولیٹکس کے اور CA/NRC کے بعد اور جو اذان، حجاب، ایسے بہت سے ایشوز آئے ہیں. اس موقع پر جنریشن، ہماری جو نئی جنریشن، سوچنے سمجھنے والے لوگ، کیا وہی لاہ عمل جو ہمارا پرانا ہے وہی ہمارے لیے کارگر ہے یا ہمیں کچھ نئی چیزیں سوچ کر کرنا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے ہم نے یہ سوال نامہ تیار کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم لانگ ٹرم چیزوں کو بھی سوچ سکیں اور کچھ شارٹ ٹرم چیزوں کو سوچ سکیں. اچھا، یہ سوال نامہ جو ہے 11 سوالات پر مشتمل ہے. تو یہ بتائیے کہ ان میں کس طرح کے سوالات ہیں، کون کون سے کچھ اسپیسیفک سوالات بتائیں. علاوہ ازیں یہ بھی بتائیں ہمیں کہ یہ سوال نامہ کن لوگوں کو بھیجا گیا ہے. سوالات بہت کامن ہیں. اصل میں ہم جوابات کی ہمارے پاس بڑی اہمیت ہے. سوالات تو یہی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے بڑے چیلنجز کیا ہیں، اکنامیکل چیلنجز کیا ہیں، پولیٹیکل چیلنجز کیا ہیں، ریلیجیس آئیڈینٹی کے لیے کیا چیلنجز ہیں اور وہ ان سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں، لیڈرشپ کے کیا ایشوز ہیں، وومنس کے تعلق سے کیا ہے، اور یہاں جو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک جینوسائڈ کا جیسا ماحول ہے اس کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں اور ان سے نکلنے کا کیا راستہ ہے. مائیگریشن کی کچھ باتیں لوگ سوچتے ہیں، ڈسپلیسمنٹ ود ان کنٹری کے باہر، اور لوگوں کے اندر فیئر کا جو معاملہ ہے یہ ہے. تو بہت سی سوالات میں ایک دوسرے سے بہت وہ جڑے ہوئے ہیں. وہ تعداد پر مت جائیے کہ سوال کے وہ 11 ہیں 12. بیسک جو کور ایشو ہے سوالات کا وہ مسلمانوں کی اکنامیکل، سوشل، پولیٹیکل اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، اور یہاں جو خوف کی جو حالات ہیں اس سے نکلنے کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے، اس پر ان لوگوں سے بات کی گئی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کا ہمیشہ سے سیاسی نقشہ جو ہے یکساں نہیں رہا ہے. بھلے وہ وفاق میں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ، یونین گورنمنٹ کسی ایک پارٹی کی رہی ہے ہوتی ہے، لیکن جو صوبے جات ہیں، یہاں کے جو ریاستیں ہیں وہاں پہ الگ الگ حکومتیں ہیں. تامل ناڈو ہے، کیرلا ہے، آندھرا پردیش ہے، تلنگانہ ہے. ایسی جتنی بھی حکومتیں ہیں وہاں پر خدرے جو ہے بہتر صورتحال ہے مسلمانوں کے لیے بھی، دوسرے طبقات کے لیے بھی، دلتوں کے لیے بھی. تو آپ کس طرح سے اس کو یہ کریں گے، جج کریں گے، اسیس کریں گے؟
یہ بات تو صحیح ہے کہ ہمارا ملک کی ہر ریاست کی الگ صورتحال ہے اور ہر ایک گروپ آف اسٹیٹس کی صورتحال الگ ہے. صدرن اسٹیٹس کے حالات الگ ہیں، نارتھ ایسٹ کے حالات الگ ہیں، ویسٹرن انڈیا الگ ہے، نارتھ انڈیا ہندی بیلٹ کے حالات الگ ہیں. تو جو صدرن انڈیا ہے وہاں قدرے بہتر ہے حالات، اور ہم چاہیں گے کہ وہ جو بہتر ہی وہ باقی رہے. اور یہ جو ہندی بیلٹ کی یہاں جو کمیونلزم کی اور یہاں جو فسطائیت کے عروج کی جو کیفیت ہے وہ یہیں پر رہے اور اس کا سایہ وہ وہاں نہ پڑے، اس کی ہم کوشش کریں گے. لیکن جو پورے ملک کے جو حالات ہیں، اصل میں ہمارے ملک میں جو آزادی کے بعد جو کانگریس پارٹی تھی، وہ کانگریس پارٹی نے اس ملک کو اس دستور کی روشنی میں یہاں کے سماج کو بنانے کی کوشش نہیں کی. سماج کی جو بناوٹ ہوئی ہے اچھے دستور کے باوجود، اس میں گولوالکر اور ساورکر کے جو خیالات ہیں ان کو بڑی پذیرائی ملی ہے. تو شفٹ ہوا ہے یہ. آزادی کے موقع پر جو کانگریسی قیادت تھی وہ طاقتور تھی، لیکن انہوں نے اس کی منشا کے مطابق ملک کو نہیں بنایا، معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی. اور اس وقت یہ جو فرقہ پرست طاقتیں کمزور تھی، لیکن انہوں نے سماج کو اپنے نظریات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی. وہ آج سر اٹھا کر بول رہی ہیں. تو یہ ملک ایک نئے شناخت کی تلاش میں ہے. انڈیا کی شناخت آزادی کے موقع پر جو تھی وہ گم ہو چکی ہے. اب کیا اس کی وہ شناخت ہم باقی لا سکتے ہیں یا پھر یہ ایک نئی شناخت اختیار کرے گا؟ اس میں ہم کو اور ہندوستانی مسلمانوں کو اپنا راستہ ڈھونڈنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا نازک وقت آیا ہے مسلمانوں، اس کے باوجود مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد کا بڑی حد تک فقدان ہے. معاملہ سامنے کا ہے. ایک ملی تنظیم جو ہے، سماجی تنظیم، ممکن ہے اس کے نظریات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس پر جو ہے بآسانی پابندی لگا دی جاتی ہے. ملت کی جو بڑی تنظیمیں ہیں وہ خاموش رہتی ہے، کچھ تائید کرتی ہے بات، اب تک کھلے عام جو ہے تو آگے میدان میں یہ کرتی ہے. تو یہ جو کیفیت ہے، یعنی اس کے باوجود بھی کہ بھائی اتنا برا وقت آیا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اس کو کس طرح سے جماعت اسلامی ڈیل کرنے کی کوشش کرے گی؟ آپ کے سوالات کے دو پہلو ہیں. میں جو سوچتا ہوں پہلا پہلو وہ بیان کروں گا کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں اور امت کو چیلنجز ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ گزشتہ 50 برسوں میں امت نے بہتری اختیار کی ہے. امت کے جو قیادت یا اداروں کی کیفیت الگ ہے، لیکن امت کے جوانوں کی، عورتوں کی، مستقبل کے بیٹوں کی، ان کی حالت الگ ہے. اب دیکھیے CA/NRC کی جو موومنٹ ہے وہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں کے جوان اور یہاں کی عورتیں ایک نئے روپ میں سماج میں آنا چاہتی ہیں. کووڈ کے دوران میں مسلمانوں نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ کسی ایک جماعت کا نہیں ہے مسئلہ، جنرل مسلمس نے. حالانکہ مسلمان غریب ہیں، معاشی اعتبار سے کمزور ہیں، ہمارے پاس کوئی اڈانی اور امبانی نہیں ہے، اس کے باوجود بڑا سرمایہ مسلمانوں نے انویسٹ کیا ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں. البتہ جو آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں، اتحاد کی بات کر رہے ہیں، یہ ادارے، یہ جو قیادتیں ہیں، ان کو سبق لینا پڑے گا. اور اب جو امت کی ترقی ہو رہی ہے وہ ان اداروں کی مرہون منت نہیں ہے. اگر یہ ادارے اپنے حالات کو بہتر نہیں بنائیں گے، اتحاد نہیں پیدا کریں گے، تب بھی مسلمان ترقی کریں گے. لیکن ان اداروں کی وجود خطرے میں ہے. تو مسلمانوں کا وجود خطرے میں نہیں ہے. مسلمانوں کے وجود کو خطرے سے باہر نکلنے کے لیے امت تیار ہے، امت کے جوان تیار ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہماری قیادتیں، ہمارے ادارے ان جوانوں کی توانائی سے، صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے، یا پھر ان اداروں کو ان جوانوں کے ہاتھوں میں، سنجیدہ لوگوں کے ہاتھوں میں، سمجھدار لوگوں کے ہاتھوں میں اپنی موجودگی میں منتقل کریں.
اگر یہی قیادت کا روش رہے گی تو امت کا تو نقصان ہوگا، لیکن امت اپنے اس نقصان سے نکل جائے گی، ان اداروں کی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ آپ گجرات کا دورہ کر کے آئے، گجرات میں الیکشن جو ہے 21 دسمبر سے پہلا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، اس وقت کیا کیفیت ہے وہاں پہ؟ فسطائیت کا جو ہے بول بالا، آپ جیسا جس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ فسطائیت کا غلبہ جو ہے، لوگ تبدیلی بھی چاہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس الٹرنیٹو نہیں ہے، تو آپ کا کیا اسسمنٹ ہے، کیا ہوگا وہاں؟ گجرات کا تجربہ بہت ناکام تجربہ ہے۔ گجرات کی جو معاشی ترقی ہے وہ معاشی ترقی آج 27 سال پہلے بھی تھی، جب سے یہاں اب وہاں بی جے پی حکومت کر رہی، اس سے پہلے ترقی کے سامان ہو چکے تھے۔ تو گجرات کی اکنامیکل ماڈل کی جو بات ہے وہ تو اس کا تعلق بی جے پی سے نہیں ہے، وہ خوشحال ایک مستحکم ریاست رہی ہے اور وہ آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے ہم بی جے پی کو نہیں، وہاں کی عوام کو مبارکباد دیں گے۔ لیکن جو تکلیف کی بات ہے کہ بہت سے پہلوؤں سے گجرات ماڈل میں اکنامیکل ڈیولپمنٹ میں پیچھے ہو گئی۔ بہت سی چھوٹی ریاستیں، نئی ریاستیں، چھتیس گڑھ وغیرہ بھی بہت سی انڈسٹریل معاملات میں وہ گجرات سے اچھا پرفارم دے رہی ہے، تو وہ تو ایک ناکام بات ہے، یعنی گجرات ماڈل آپ کہہ رہے ہیں ایک ناکام ماڈل ہے۔ اور جو گجرات ماڈل وہ کہتے ہیں، اگر وہ آئیڈیالوجیکل کہتے ہیں کہ وہاں انہوں نے ہندوتوا کی کوئی لیبارٹری قائم کی ہے، اس اعتبار سے دیکھیں گے تو میرا سمجھنا یہ ہے کہ کچھ دیر تک تو عوام کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، اور فرقہ پرستی ضرور گجرات میں بڑی ہے، لیکن گجرات کی جو خوبی ہے وہ ولیوں کی، سنتوں کی بھی سرزمین رہی ہے، تو آج بھی محبت کی بیج وہاں موجود ہیں اور بہتر تعلقات کی فضا موجود ہے۔ میں نے دیہات وہاں گئے تو وہاں دیہات بھی وہاں لوگوں کے روابط اچھے ہیں، یعنی ایسا لگتا تھا گجرات جانے سے پہلے کہ وہاں کے حالات کیا ہوں گے، لیکن وہاں عوام میں رابطہ اچھا ہے اور عوام بی جے پی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو سیکولر پارٹیاں ہیں، جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں بی جے پی کے، وہ وہاں پر لوگوں میں اعتماد پیدا کرنا کہ ہم موجود ہیں، ہم اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، ہم پر اعتماد کیجئے، ہم تمہارے مسائل حل کریں گے، ہم اچھی حکومت دے سکتے ہیں، یہ میسیج دینے میں یہ پارٹیاں کامیاب نہیں ہیں۔ تو عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، اس فرقہ پرستی کے باوجود بھی گجرات میں بی جے پی کے لیے جیتنا ایک چیلنج ہے، اس لیے بڑی محنت کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہاں محنت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہاں محنت جاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خود یہ احساس ہے کہ ہم زمین کھسک سکتی ہے، لیکن چونکہ اپوزیشن پارٹیز یا جو حکومت میں آنا چاہتے ہیں ان کا پرفارمنس بھی لوگوں کے دلوں کو جیتنے کام کا ایسا کوئی متاثر کن نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ عوام کی طاقت ہے کہ تبدیلی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر بی جے پی بھی جیت جاتی ہے تو عوام کی جیت نہیں ہے، وہ مجبوری کی جیت ہے۔ میں پھر آخر میں اسی ابتدا میں جو بات شروع کیا تھا، ملی امور کمیٹی کا جو آپ کا سوال نامہ ہے، آپ کو جو فیڈ بیک ملے گا اس کے بنیاد پر آپ کیا کریں گے؟ ہمارا جو فیڈ بیک کی بنیاد پر ہم جو بنیادی کام ہیں اس پر توجہ دیں گے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ امت کے ادارے خاکہ تیار کریں گے آپ؟ بالکل، لانگ ٹرم بھی اور شارٹ ٹرم بھی۔ جو لانگ ٹرم کی بات ہے، اصل میں امت طاقتور ہوگی تو امت کے ادارے طاقتور ہوں گے، امت کی جماعتیں طاقتور ہوں گی اور وہ سماج پہ اثر انداز بھی ہوگی۔ تو امت کو طاقتور بنانے میں تعلیم، بہتر معیشت، صلاحیتوں کا فروغ اور ہندو مسلم ڈائلاگ اور سماج میں کمپٹیٹیو اسپرٹ پیدا ہو، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ اسلام کی نمائندہ ہو۔ امت مسلمہ ہی ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اسلام کی نمائندہ ہے۔ اسلام کو ترک کر کے کوئی بھی ترقی، وہ ہم اس کو ترقی نہیں سمجھیں گے۔ تو ہم
یعنی اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان تمام میدانوں میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے چھوٹے شارٹ گولز بھی ہیں، بڑے گولز بھی ہیں. ان چیزوں پر ہم توجہ دیں گے. لوگ بھی یہی لکھ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یونٹی ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، یہ بھی لوگوں کے ہیں، اس کی بھی ہم کوشش کریں. لیکن یونٹی کے اوپر میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد بہت اچھا ہے. مسلمانوں کی لیڈرشپ میں پرابلمس ہیں، تو مسلمان لیڈرشپ اپنے آپ کو سدھارے. جہاں تک اتحاد کی بات ہے، مسلمانوں میں اتحاد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت شکریہ سالہ سے بات کریں. شکریہ. السلام علیکم. یہ تھے ملک محتشم خان صاحب، جو ملی امور کا ایجنڈا سامنے لایا گیا ہے اس پر روشنی ڈال رہے تھے، اور گجرات کے الیکشن کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے کہ وہاں پہ سیکولر جماعتیں، جو اپوزیشن سیکولر جماعتیں جو ہے وہ بڑی حد تک کمزور ہے، لیکن گجرات کے لوگ وہاں اقتدار کی تبدیلی چاہتے ہیں. کیمرہ مین ذیشان رائے کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی.